فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ امام ابن الجوزی اپنی ایک کتاب میں ایک عظیم الشان واقعہ لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ایک روز حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے جس کا نام حاتم الاصم ہے اس سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمارے ساتھ ہماری شاگردی میں کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ حاتم الاصم نے کہا 32 سال، یعنی 32 سال میں آپ کی شاگردی میں رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس شاگردی کے دور میں تم نے مجھ سے کتنا کچھ کیا سیکھا؟ تو حاتم الاصم نے کہا کہ میں نے آپ سے 8 مسائل سیکھے ہیں، یعنی میں 32 سال آپ کے ساتھ رہا، میں سچ بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولتا، تو میں نے آپ کے ساتھ رہ کر صرف 8 مسائل سیکھے ہیں۔ اس پر اس حاتم الاصم کے استاد شفیق صاحب نے کہا، شفیق بلخی نے، کہ تم اتنا عرصہ میرے ساتھ رہے، اتنی مدت میرے ساتھ رہے، اور تم نے میرا بھی وقت ضائع کیا، اپنا بھی وقت ضائع کیا، اور صرف 8 مسائل تم نے مجھ سے سیکھے ہیں۔ اس نے کہا استاد جی بات تو بالکل یہی ہے، بات بالکل اسی طرح کی ہے، میں آپ سے صرف 8 ہی مسائل سیکھ سکا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو بتاؤ تم نے مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ وہ 8 مسائل جو تم نے 32 سال میں سیکھے ہیں، یعنی اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو 4 سال میں ایک مسئلہ بنتا ہے۔ جو تم نے مجھ سے سیکھا ہے وہ بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو حاتم الاصم نے کہا کہ استاد جی جو اولین بات ہے وہ کیا ہے؟ میں نے لوگوں کو دیکھا، اللہ رب العزت کے بندوں کو دیکھا، مخلوق کو دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ محبت اس کے ساتھ جاتی ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اور جب بندہ قبر میں پہنچتا ہے تو وہ جو دنیاوی جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ محبتیں ہوتی ہیں وہ اس سے جدا ہو جاتی ہیں، علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ بندہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہو، بندہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہو، بندہ اپنی بیویوں سے محبت کرتا ہو، بندہ اپنے عزیز و اقارب دوست احباب سے محبت کرتا ہو، بندہ اپنے مال و اسباب سے محبت کرتا ہو۔ تو کہنے لگے حاتم الاصم کہ میں نے یہ دیکھا کہ جس چیز سے بھی بندے کو محبت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب پیچھے رہ جاتی ہیں، اس سے علیحدہ ہو جاتی ہیں، اس سے جدا ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کہ جب اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، محبتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی ایسا ساتھ چاہیے ہوتا ہے کہ جو اس اندھیرے گڑھے میں اس کی مدد کو آ سکے، تو کوئی بھی ان میں سے پہنچنے والا نہیں ہوتا۔ کہتے جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایسی چیز کے ساتھ یاری لگاؤں گا، دوستی لگاؤں گا، ایسی چیز کے ساتھ اپنا ساتھ اختیار کروں گا کہ جو وہاں میرے ساتھ چلی جائے۔ اور وہ چیز کیا تھی؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جو اجر، ثواب، نیکی، کہتا ہے اس کو اختیار کیا، اس کو اختیار کیا، میں نے ان سے یاریاں لگا لیں، اور جب میری یاری ان سے ہو گئی تو اس کا مطلب یہ تھا میں نے سارا اپنا وقت ان پر صرف کیا، چھوٹی بڑی کوئی بھی کسی بھی قسم کی نیکی اگر مجھے اس کو کرنے کا موقع میسر آیا تو میں نے وہ کیا۔ اور پھر ان نیکیوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی میرے ساتھ موجود نہیں ہوگا تو پھر یہ میرے ساتھ ہوں گی، یہ میرے ساتھ ہوں گی۔
اور پھر اگلی بات وہ کرتا ہے حاتم الاسم اور کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ اسے بہت زیادہ سنبھال کر رکھتا ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ کس لیے سارے انتظام و انصرام کیے جاتے ہیں، دیواریں اونچی کس لیے کی جاتی ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے یہ جو گرلیں لمبی لمبی اگر یہ جو ہے عمارتوں پر فکس کی جاتی ہے تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گارڈ کس لیے کھڑے کیے جاتے ہیں؟ اور جو حفاظتی اقدامات ہیں یہ کس لیے کیے جاتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ قیمتی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھال کر رکھتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے اللہ رب العزت کا ایک فرمان دیکھا، اور وہ فرمان کیا تھا؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس موجود ہے، سورۃ النحل، اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس موجود ہے وہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کچھ بھی تمہارے پاس باقی نہیں بچے گا۔ تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، باقی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کی یہ آیت پڑھی تو پھر میں نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ کیا تھا کہ میرے پاس جو کچھ بھی قیمتی ہے، جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے مجھے ایسی چیز دی ہے کہ جس کی لوگ حفاظت کرتے ہیں، جس کے پیچھے لوگ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں میں نے وہ ساری جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حوالے کرنا شروع کر دیں۔ اور کس لیے حوالے کرنا شروع کی؟ کہ یہ محفوظ ہو جائے، ضائع نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ میں جو کچھ جمع کرتا ہوں، جو کچھ اکٹھا کرتا ہوں، جو کچھ میرے پاس موجود ہوتا ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو میرے پاس باقی رہ جاتی ہو۔ مال باقی نہیں رہتا، جائیداد باقی نہیں رہتی، ہاں جی دولت باقی نہیں رہتی، اولاد جس کے لیے میں نے بڑی محنت اور مشقت کی ہے وہ مجھ سے جدا ہو جاتی ہے، کوئی چیز بھی میرے پاس باقی نہیں ہوتی۔ کہتے جب قرآن کا یہ فرمان میں نے سنا کہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، تو کہتا ہے کہ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی قیمتی چیز ہے میرے پاس موجود ہے وہ ساری کی ساری میں اللہ رب العزت کے حوالے کر دوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے خدا کے اللہ رب العزت کے ایک فرمان پر غور کیا، اور وہ فرمان کیا تھا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کیا کہتا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کا یہ فرمان سنا، اور کیا فرما رہا تھا رب کہ اور جس نے اپنے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے میں خوف اختیار کیا، خوف کا راستہ، اور اپنی اللہ اکبر جو خواہشات ہیں، جو اپنی خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کر کے رکھا، تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ کہتے جب میں نے یہ اللہ رب العزت کا فرمان سنا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کیے رکھا بندے نے، اللہ اکبر، تو اس کے بعد جو ہے اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ اس بات پر محنت کرنا شروع کی کہ میری جو خواہشات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، ان کے غالب آنے سے بچا جائے۔ کہتا ہے میں مسلسل اس پر محنت کرتا رہا یہاں تک کہ میں جو ہے وہ اطاعت الہی پر جم گیا، میرا دل جو ہے وہ اس کے اوپر مطمئن ہو گیا، اور میں بڑی توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت پر لگ گیا۔ پھر ایک بات اور کہتا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک کا رجحان دنیاوی مال جو ہے، دنیاوی حسب نسب جو ہے، اور دنیاوی جاہ و منصب جو ہے اس میں نے پایا۔ ایسا ہی ہے، دیکھ لیجئے اپنے ارد گرد، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ ہمارے پاس عزت دار کون ہے؟ ہمارے پاس دنیا میں عزت دار کون ہے؟ ہم کن لوگوں کو جھک کر سلام کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کن لوگوں کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں؟ ہمارے پاس دنیا میں مقام و مرتبے والا کون ہے؟ آپ کتنا بھی کہتے رہیں، ہاں جی ایک طرف کوئی عالم دین آتا ہو، کوئی شیخ الحدیث آتا ہو، کوئی نیکوکار بندہ آتا ہو، ہاں جی اس کے ارد گرد بھی ممکن ہے
کہ 2-4 لوگ جمع ہو جائیں، لیکن وہ لوگ کہ جن کے پاس دنیاوی مال و متاع ہے، جن کے پاس دنیاوی جاہ و حشمت ہے، جن کا حسب نسب دنیا میں کوئی مانا جاتا ہے، اگر وہ آ جائیں تو آپ دیکھتے ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کے لیے گھنٹوں گھنٹوں انتظار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ تعلق اگر کسی طور پر قائم ہو جائے تو وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اس کو، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا دنیا کو کہ ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ اسی دوڑ میں لگی ہوئی ہے، تو پھر کہتا ہے کہ میں نے قرآن کا ایک حکم پڑھا، اور وہ قرآن کا حکم کیا تھا بھلا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس، لوگوں کے پاس، ابتدا میں اللہ نے لوگوں کی کیفیت بیان کی نا کہ ان کے پاس تو مال وجہ ہو سکتا ہے، دولت وجہ ہو سکتی ہے، جاہ و حشمت وجہ ہو سکتا ہے، حسب نسب وجہ ہو سکتا ہے، جائیدادیں وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے پاس عزت کا معیار کیا ہے؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کیا فرمایا میرے رب نے؟ کیا فرمایا میرے رب نے کہ ہم نے تمہیں بنایا ایک مرد میں اور ایک عورت میں، اس کے بعد تمہارے گروہ بنائے۔ یہ جتنی بحثیں آپ کی گلی محلوں میں چلتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے بھلا؟ جتنی بحث آپ کی گلی محلوں میں چلتی ہے، جتنے آپس کے آپ کے پھڈے، فساد، لڑائیاں، جھگڑے، یہ جو کچھ بھی آپ کے گلی محلوں میں موجود ہیں، ان کے پیچھے اگر آپ وجوہات میرے محترم بھائیوں تلاش کرنا چاہیں گے تو وہ یہی وجہ ہوگی۔ ہر بندہ دوسرے سے اپنے آپ کو برتر خیال کر رہا ہوتا ہے، کبھی رنگ کی بنیاد پر، کبھی زبان کی بنیاد پر، کبھی علاقے کی بنیاد پر، کبھی حسب نسب کی بنیاد پر اپنے آپ کو برتر خیال کر رہا ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے جھگڑے نکال لیجئے، نچوڑ آپ کو یہی ملے گا کہ بنیاد یہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم نے الگ الگ بنایا ہے، ایک مرد بنایا، ایک عورت بنائی، ان سے گروہ پیدا ہوئے، یہ خاندان بنے، اور کس لیے؟ کہ پہچانے جاؤ اور شناخت کیے جاؤ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مسئلہ نہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ جو متقی ہے، اللہ رب العزت سے ڈر جانے والا ہے، اللہ کے ڈر کو اختیار کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر وہ کہتا ہے حاتم الاسم کہ استاد جی میں نے اس دن یہ فیصلہ کیا کہ میں اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کروں گا، اور کہتا ہے میں نے یہ کام کر لیا، میں نے یہ کام کر لیا کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے چھوڑ دی، اور ساری چیزوں سے میں علیحدہ ہو گیا، اور میں متقی ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا۔ کہتے ایک مسئلہ میں نے یہ سیکھا ہے، اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ حسد اور بغض کی وجہ کیا ہوتی ہے بھلا؟ حسد اور بغض کی بنیادی طور پر وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں اپنے آپ سے کسی کو اوپر دیکھتا ہوں، میں اپنے آپ سے کسی کو اوپر دیکھتا ہوں، کسی بھی معاملے میں دیکھ لیجئے، اگر کسی کے پاس مجھ سے زیادہ کوئی چیز موجود ہے تو میں اس سے حسد کرنے لگتا ہوں۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر مجھے وہ چیز میسر نہیں آ رہی ہے اور میں اس کو حاصل کرنے میں ناکام ہوتا چلا جا رہا ہوں تو میرے دل میں اپنے جیسے لوگوں کے لیے بغض پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، میرے دل میں ان کے لیے عناد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تو کہتا ہے کہ پھر میں نے اللہ کی قرآن کی ایک آیت دیکھی، نحن قسمنا بینہم معیشتہم۔ کہتا ہے کس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے، اللہ اکبر، بندوں کو مختلف حیثیتوں میں اس نے دنیا میں رکھا ہوا ہے نا۔ ایک غلط فہمی بندے کو دور کرنی چاہیے، لازماً ایک غلط فہمی لازمی دور کر لینی چاہیے، اور وہ کیا ہے بھلا؟ وہ یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ دنیا میں آج میں جس مقام پر موجود ہوں، کسی بھی حوالے سے دنیا میں آج میں جس مقام پر موجود ہوں، یہ میری اپنی صلاحیت اور اہلیت کی بنیاد پر۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو دنیا میں بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں صلاحیت، اہلیت، محنت، تعلیم، آپ اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیجئے۔
اپنی حیثیت کو دیکھیں اور اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیں. آپ کو بے شمار لوگ دکھائی دیں گے کہ جو آپ سے صلاحیت میں، اہلیت میں، محنت میں، تعلیم میں، ان ساری چیزوں میں زیادہ ہوں گے، لیکن اس کے بعد اگر دنیاوی طور پر دیکھیں گے آپ تو آپ سے بہت زیادہ پیچھے ہوں گے، بہت زیادہ پیچھے ہوں گے. ایک دوست سے میں نے پوچھا، میں نے شاید یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان بھی کیا ہو، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ایک فیکٹری ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ جو تعلیم یافتہ بھائی ہے اس کی جو ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اکاؤنٹنٹ ہے اور اس نے سی اے کیا ہوا ہے. سی اے کیا ہوا ہے. یہ جو بچے آپ دیکھیں گے نا جو آج یہ آئی سی ایم اے کے چکر میں، سی اے کے چکر میں ہوتے ہیں، ان سے جب پوچھیں گے تو ان کو کریز ہوتا ہے، کریز. اور کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں ہم بڑے فخر کے ساتھ پورے خاندان میں، اگر ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ موجود ہو تو ہم دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے نے سی اے کیا ہے، میرے بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور یہ دنیا میں اس نے حاصل کیا ہے. لیکن کیا خیال ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہوں گے نا جو اپنا کام کرتے ہوں گے، ورنہ کسی نہ کسی کمپنی میں، کسی نہ کسی فرم میں جا کر جاب کر رہے ہوتے ہیں. میں نے بھائی سے پوچھا تو پھر یہ بتائیے کہ آپ کا اکاؤنٹنٹ سی اے ہے، آپ اس کو سیلری کتنی دیتے ہیں؟ اس زمانے میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں 80,000 روپے دیتا ہوں، 80,000 روپے دیتا ہوں. تو پھر میں نے ان سے پوچھا آپ کیا لے جاتے ہیں ماہانہ گھر پر؟ کہنے لگا ہمارا تو کوئی حساب ہی نہیں، یہ 80 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 1 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، 2 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کی؟ تو کہنے لگے سمپل بی اے کیا ہوا ہے میں نے سمپل بی اے کیا ہوا ہے. اگلا سوال میں نے ان سے پوچھا کہ آپ فیکٹری کتنے بجے آتے ہیں؟ وہ کہنے لگے میرا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، میں تو 11 بجے بھی آتا ہوں، 12 بجے بھی آتا ہوں، 2 بجے بھی آتا ہوں، 3 بجے بھی آتا ہوں، میرا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور جب میرا دل چاہتا ہے تو میں نہیں آتا. تو میں نے کہا کہ یہ جو ملازمین ہیں آپ کے، یہ جو ملازمین ہیں آپ کے، ان کو آپ اس بات کا اختیار دیتے ہیں کہ یہ جب چاہے آ جائیں؟ ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ یہ جب چاہے آ جائیں؟ کہتے نہیں، ان کو کیسے دیا جا سکتا ہے یہ اختیار؟ ان کا تو ٹائم ہے 8 سے 5، 9 سے 5 یا اس سے زیادہ جو بھی کچھ ہم نے مقرر کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ ان کو تو اجازت نہیں ہے. اگر یہ وقت کی اس طرح سے پابندی نہیں کریں گے تو ان کی نوکری نہیں بچے گی. آپ لوگ بھی یقینی طور پر یہی کرتے ہوں گے، آپ لوگ بھی یقینی طور پر یہی کرتے ہوں گے. میں نے ان سے پوچھا کہ ایک بات اور بتائیے گا کہ محنت آپ زیادہ کرتے ہیں یا آپ کی فیکٹری کے بوائلر پر کھڑا ہوا کوئی بندہ، ہاں جی، بوائلر پر کھڑا ہوا کوئی بندہ اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے، دیگر اور بہت سارے کام اس طرح کے کرتا ہے، تو آپ بتائیے محنت آپ کی زیادہ ہے یا پھر اس کی زیادہ ہے؟ کہنے لگا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم سے بہت زیادہ محنت یقینی طور پر ہمارے سارے ملازمین کرتے ہیں، جتنا بھی مشقت کا کام ہے سارا کا سارا وہ کرتے ہیں، ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتے. تو پھر میں نے کہا کہ اب آپ سمجھ لیجئے مال، دولت، یہ جو مقام اور یہ جو مرتبہ دنیا میں بندے کو حاصل ہے، اس میں اس کی اپنی کسی بھی صلاحیت اور اہلیت کا عمل دخل اس طرح سے نہیں ہے. آپ نے خود فرمایا ہے کہ آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں آپ کی ملازمت میں موجود ہیں، آپ سے زیادہ مشقت اٹھانے والے، محنت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کی ملازمت میں موجود ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تقسیم اللہ رب العزت کی ہے، اور یہی اللہ کا قرآن کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کی بسر اوقات کے ذرائع تو ہم نے ان میں تقسیم کر دیے ہیں. یعنی یہ جو تقسیم ہے ساری کی ساری یہ اللہ رب العزت کی طرف سے. اور یہ بات اگر بندے کو سمجھ میں آ جائے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے کم 50 مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، رزقکم، رزقہم. اگر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے انہیں دیا، ہم نے تمہیں دیا، یہ آپ کو دکھائی دے گا کہ 50 مرتبہ سے زیادہ اللہ رب العزت نے استعمال کیے ہیں. اور آپ اللہ کی کتاب کو شروع کر رہے ہوتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ کیا کہتا ہے میرے محترم بھائیوں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا
کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے۔ اور اس پر اللہ اکبر ایمان لانے والے لوگ کون ہیں؟ کن کے لیے کہتے ہیں اس کتاب میں ہدایت ہے، اور کن لوگوں کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اور پرہیزگار کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پرہیزگار کون ہیں؟ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں جی، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر بندہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں سب کچھ اپنی صلاحیت سے حاصل کرتا ہوں، اپنی اہلیت پر حاصل کرتا ہوں، اپنی محنت پر حاصل کرتا ہوں، تو جان لیجئے یہ روپیہ، پیسہ، یہ مال و دولت، یہ حسب نسب، یہ جتنا بھی اس کا دنیاوی طور پر مقام اور مرتبہ ہے، یہ اس کے لیے باعث عذاب بن جاتا ہے۔ لیکن اگر بندے کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہیں، اور اللہ کا اختیار ہے کہ جسے چاہے دے دے اور جس سے چاہے روک لے، اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ دنیا سے مجھے بہتر بنایا ہے۔ بندہ جب احسان مند ہو جائے رب کا اس بات پر، تو پھر وہ اس مال کے حقوق ادا کرتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے۔ یہ مال اللہ اکبر اس طرح سے اس کو پریشان نہیں کر رہا ہوتا، یہ اس کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر رہا ہوتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتا ہے، ضرورت مندوں کو تلاش کرتا ہے، اللہ کے دین کی ضروریات کو ڈھونڈتا ہے۔ اس کو غریب بھی دکھائی دیتے ہیں، مساکین بھی دکھائی دیتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کی ضروریات بھی دکھائی دیتی ہیں، اور پھر یہ اللہ کی توفیق سے کھلے ہاتھ کے ساتھ خرچ کر کے جو ہے اللہ اکبر دنیا کے ساتھ آخرت بناتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جس کو یہ زوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے خود کیا ہے، سمجھ لیں اس کے ہاتھ میں بربادی کے علاوہ کچھ نہیں آتا، بربادی کے علاوہ کچھ نہیں آتا، کہ ساری زندگی جمع کیے جا رہا ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی سانس کی ڈور کٹ جاتی ہے، اس کے جسم سے اس کی روح کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، اگلے جہان کی طرف روانگی ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے بھلا؟ کچھ بھی نہیں، یعنی دنیاوی طور پر بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اور آخرت میں بھی ہاتھ بالکل اس کا خالی ہوتا ہے، خالی ہاتھ یہ اللہ رب العزت کے حضور پہنچا ہوتا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ بڑی پریشانی والی بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات اللہ رب العزت سے سنی تو میں نے لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں، ایک اصول اور ضابطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، لازمی طور پر چھوٹا سا اصول ہے، اس کو لازمی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، بہت زندگی آپ کی سہل اور آسان ہو جائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ہمیشہ نیچے دیکھنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیشہ نیچے دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے معاشرے کی کیا ترتیب ہے؟ کسی کے پاس بہت اچھی گاڑی دیکھنی ہے تو فوری طور پر دل میں یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ بھی گاڑی میں سوار ہیں، آپ سائیکل پر نہیں چل رہے، آپ بھی گاڑی میں سوار ہیں، لیکن اپنے سے بہتر گاڑی دیکھنی ہے، اپنے سے بڑا گھر دیکھنا ہے، اپنے سے زیادہ سہولت دیکھنی ہے، تو فوری طور پر دل میں ہوس پیدا ہوتی ہے، دل میں لالچ پیدا ہو جاتا ہے، اور بندہ خواہش کرتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے۔ یہ وہ ترتیب ہے کہ جو بندے کو ناشکری کی طرف لے کر جاتی ہے، یہ وہ ترتیب ہے کہ جو بندے کو ناشکری کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نیچے دیکھنے کا حکم دیا ہے، ہمیشہ نیچے دیکھنے کا، کہ جب بھی تم نے دیکھنا ہے تو نیچے کی جانب دیکھنا ہے، اپنے سے کسی بھی معاملے میں کمتر لوگوں کو دیکھنا ہے، اور جب بندہ کمتر کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے، یہ ایک ضابطہ ہے جو اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے۔ ہر معاملے میں، دولت کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں، دنیاوی حیثیت کے معاملے میں، گھر بار کے معاملے میں، جب بھی آپ جو چیز بھی آپ دیکھیں گے، اللہ اکبر، ہم اگر جاتے ہیں نا لوگوں کے پاس تو یقین کریں آپ کو ترتیب بنانی چاہیے۔ کسی بڑے صاحب کے دفتر میں آپ گئے ہیں، کسی بڑے صاحب کے گھر میں آپ گئے ہیں، آپ نے اس کی شان و شوکت کو ملاحظہ کیا ہے، تو آپ کو لازمی طور پر چاہیے کہ کسی کچی بستی میں چلے جائیں، اپنے آپ کو درست راستے پر رکھنے کے لیے جھگیوں میں چلے جائیں، ایسے لوگوں میں چلے جائیں کہ جن کی زندگی
مشکل سے مشکل تر ہے، وہاں جا کر آپ شکر ادا کریں گے۔ آپ کو بے شمار لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ جن سے بہت زیادہ کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہوگا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ شکر ادا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حاتم الاسم کہتا ہے کہ میں نے جب یہ چیز دیکھی تو میں نے اپنے آپ کو حسد سے بچا لیا، کینے سے بچا لیا، بغض سے بچا لیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر کہ اس کے بعد میں مخلوق خدا کی عداوت سے باز آ گیا، یعنی جب یہ حسد، بغض اور کینہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے وجود سے دشمنی ختم ہو گئی۔ اب بتائیے اگر لوگوں کی دشمنی جو ہے وہ ہم چھوڑ دیتے تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جاتی۔ اگلی بات وہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، تو اللہ کے فرمان کی جانب جب رجوع کیا تو کیا پتہ چلا؟ اللہ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ کیا کہتا ہے بھلا کہ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ اصل دشمن کی پہچان کرنا ضروری ہے، اصل دشمن کی پہچان کرنا ضروری ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ شیطان ہے نا جو ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے، یہ شیطان ہے نا جو پلٹ پلٹ کر آ رہا ہوتا ہے، پلٹ پلٹ کر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں، پورے کے پورے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ بندہ جب اللہ کے حکم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے 1 سینٹی میٹر ہٹتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے بلا؟ شیطان کے راستے پر۔ یہ بات سمجھ لیجئے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو بھی قدم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہٹ کر اٹھایا جائے گا وہ قدم شیطان کے نقش قدم پر ہوگا۔ یہ ایک سمپل بات ہے، سادہ سی بات ہے کہ جو حکم اللہ کا نہیں، جو حکم اللہ کے رسول کا نہیں، جو طریقہ اللہ کا بتایا ہوا نہیں، جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طریقہ ہمارے پاس شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اسی لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھ لو۔ حاتم الاسم کہتا ہے کہ میں نے پھر جو ہے شیطان کو اپنا دشمن نمبر 1 ٹھہرا لیا کہ میرا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو کہتا ہے جب شیطان سے میں نے دشمنی بنا لی تو پھر میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہا، مسلسل میں نے جو ہے اللہ اکبر اپنے آپ کو اس سے دور کرنا شروع کر دیا۔ اور دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ، یہی ہے نا، اللہ کے احکامات دیکھ رہا ہوتا ہے بندہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو دیکھ رہا ہوتا ہے بندہ، اور اللہ کے نبی سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے بندہ۔ تو کہتا ہے میں نے یہ کام کر لیا تو اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر میرے دن میرے رات سکون میں آ گئے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ رزق کو طلب کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ذلیل کس طرح کرتے کہ ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں، یعنی رزق کے حصول کے لیے بندہ حرام راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ بندہ حرام راستہ اختیار کرتا ہے کہ مجھے درست راستے سے، مثال کے طور پر ایک صاحب ایسی جاب کرتے تھے جو خالصتاً حرام پر تھی، حرام پر مبنی بھائی تھے ہمارے۔ میں نے انہیں کہا کہ بھائی جان یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ تو مناسب نہیں ہے، اس میں سود کا عنصر تو بالکل واضح ہے اور کھلا ہے، تو آپ اسے چھوڑ دیجئے، اللہ رب العزت بہت بڑا ہے، آپ کو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت رزق دے گا۔ اب وہ شرط لگا رہے ہیں، مجھے کہنے لگے آپ ایک کام کریں، اور وہ کام کیا ہے؟ کہنے لگے میرے لیے ابتدا میں آپ اسی طرح کی ایک جاب کا بندوبست کریں پہلے، ہاں جی منیمم اتنی سیلری میری ہونی چاہیے لازمی، اگر یہ ہو جائے گا تو میں یہ چھوڑ دوں گا۔ تو میں نے کہا یہ آپ سودے بازی کس سے کر رہے ہیں؟ ہاں جی میں جس کو حرام کہہ رہا ہوں میں نے تو حرام نہیں کیا، جس کو میں حرام کہہ رہا ہوں اس کو حرام میں نے نہیں کیا، اور جو حلال ہے اس کو حلال میں نے نہیں کیا۔ حرام کو حرام اللہ نے کیا ہے اور حلال کو حلال اللہ نے بنایا ہے۔ میں تو آپ کو اللہ کے حکم کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہوں، آپ نے حساب کتاب میرے ساتھ بظاہر شروع کیا ہے، لیکن یہ حساب کتاب میرے ساتھ نہیں رب العالمین کے ساتھ ہے، رب العالمین کے ساتھ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے
وہی جو پچھلی پوری بات چل رہی ہے نا کہ بندہ جب خواہشات کے گھیرے میں ہوتا ہے، ہاں جی خواہشات کے گھیرے میں ہوتا ہے، دنیا کے ساتھ بندے کی چاہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ دوڑ اس نے زبردست طرح کی شروع کی ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس ہے میرے پاس ہونا چاہیے، جو اس کے پاس ہے میرے پاس ہونا چاہیے، اگر اس کا گھر بڑا تو میرا بھی بڑا ہونا چاہیے، اگر اس کے پاس فلاں فلاں سہولیات موجود ہیں تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اور پھر اس کے لیے ناجائز امور جو ہے ان کو اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے راستے اگر کے ساتھ، مگر کے ساتھ، چونکہ کے ساتھ، چنانچہ کے ساتھ، لیکن کے ساتھ بندہ اختیار کر رہا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں بندے کی دنیا کی تباہی کے ساتھ آخرت کی تباہی بھی اس کا مقدر بنتی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ حاتم الاسم کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا تو قرآن میں نے دیکھا کہ اللہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ایک جاندار بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ کیا میں سمجھتا ہوں کہ میرا رزق اللہ کے ذمے ہے؟ ہاں جی، کیا میں سمجھتا ہوں کہ میرا رزق اللہ کے ذمے؟ دکانداری کرتے نا، روزانہ جاتے ہوں گے حساب کتاب بنا کے، روزانہ جا کر بیٹھتے ہوں گے، ہر دن آپ یہ سمجھتے ہوں گے، اللہ اکبر، پلاننگ تو ہوتی ہے نا بندے کی کہ آج یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، بہت تیاری کے ساتھ آپ جاتے ہیں، اور بے شمار مرتبہ ایسا ہوتا ہوگا ہاتھ کچھ نہیں آتا آپ کے۔ اب یہ جو پچھلے دنوں اتنی بڑی مشقت آپ نے برداشت کی، لاک ڈاؤن کی، آپ میں سے کون چاہتا تھا یہ لاک ڈاؤن ہو جائے؟ کیا خیال ہے؟ یہ جو پوری دنیا بند ہوئی ہے، آپ میں سے کون چاہتا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن ہو جائے؟ اور واللہ میں ایک دفعہ ایک چوراہے سے جا رہا تھا، وہاں میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا، ہاں جی عجیب سا منظر، ایک جیسی دو شاپس تھیں، ہاں جی دو دکانیں تھیں، اور کیا بک رہا تھا وہاں پر؟ مچھلی۔ میں آپ کو لاہور کی بات کر رہا ہوں، وہاں سے گزر رہا تھا تو اس دن بھی ایک بات مجھے بڑی سمجھ میں آئی، وہ کیا تھی بھلا؟ یہاں بھی مچھلی بک رہی ہے اور یہاں بھی مچھلی بک رہی ہے، اور میں نے دیکھا ایک دکان پر لوگوں نے قطاریں لگا رکھی ہیں۔ وہ بھائی ایسا ذائقہ کہاں وہ مریخ سے لے کر آئیں، چاند سے لے کر آئیں، جنت میں چلے گئے تھے وہاں سے لے کر آ گئے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ایک جیسا ہے۔ ایک طرف میں نے دیکھا کہ قطاریں لگی ہوئی ہیں، لوگ قطار لگا کر جو ہے اللہ اکبر مچھلی خرید رہے ہیں، اور اللہ کی قسم ایک طرف منظر یہ تھا کہ ایک شخص بھی دوسری طرف موجود نہیں تھا۔ یہ تقسیم کس کی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ تقسیم کس کی ہے؟ اگر بندے کو یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ رزق جو ہے وہ کلی طور پر جو ہے وہ کس کے ذمے ہے؟ اللہ رب العزت کے ذمے ہے، تو پھر بندہ کیا کرتا ہے کہ بندہ ان باتوں میں اپنے رب کو راضی کرنے پر لگا ہوتا ہے۔ اس کے بعد رب کو راضی کرنے پر، یہ نہیں ہے کہ آپ نے محنت نہیں کرنی، یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ نے محنت نہیں کرنی، آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، لیکن ساتھ یہ سمجھنا ہے کہ میرے حصے میں وہ آئے گا جو میرا رب مجھے دینا چاہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر بندہ دیکھنا شروع کر دے گا نا تو زندگی آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی۔ بندے کی پوری توجہ، پورا دھیان اللہ رب العزت کی طرف چلا جائے، بندہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اپنا بزنس کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ملے گا وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ جب یہ بندے کو یقین آ جائے، صرف ایک نقطہ بندے کو اگر سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اس زندگی میں اللہ تعالی ہمیں اپنے اوپر بھروسہ، اپنے اوپر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی ذات کو مالک، رازق اور خالق سمجھنے کی ہمیں درست طور پر سمجھ، زبانی طور پر تو سب سمجھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی تو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے وہ ساری کی ساری اسلام پر ہو، اور اللہ جب بھی موت عطا فرمائے تو موت شہادت کی ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا۔